صدقے میں خالق سے تمام مسائل کو دور رکھے سوائے کبھی شبیر تو کوئی وفادار نہیں دعاواں دی قبولیت واسطے درود پاک ایک مرتبہ میرے محترم سامنے جیسا کہ دوستاں دے میں چاہے کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام دی بارگاہ دسویں امام میرے 12 امام نے انہوں نے 10ویں امام سرکار دسویں تک پہنچنے واسطے کم از کم پہلے امامت کا تذکرہ قرآن چکا قرآن پاک جو اساں امام تسلیم کیتا ہے اور ساڑھے ہاں امامت کا معیار کی پوری دنیا کے مسالک جتنے ہیں مسلمانوں کے انہوں نے لفظ امامت بھی موجود ہے اور کچھ شخصیات بطور امام بھی موجود ہر مذہب امامت لفظ امامت بھی لیکن یہ حیثیت جی خصوصیت امامت کی مذہب اہل بیت ہے باقی دے کسے مذہب جس قدر کی خوبصورتی نال کسی نے امامت کو منیا امامت کا جڑا تصور امامت کی جڑی اہمیت امامت کا جڑا وزن اور امامت کی جنی ضرورت مذہب اہل بیت نے محسوس کی تھی کسی دوسرے نے محسوس کی کیونکہ مذہب اہل بیت نے بروز حشر قیامت والے دن سب تو اہم ضرورت کا نام امامت بندے عقیدہ توحید دسنا چاہتے پتی دسنا چاہتے اسا تینوں اللہ کے منے اسا تینوں رسول کے منے قرآن کے منے نماز اسا کیسے پڑھی سارا تصور پیش کر لگے عقیدہ رسالت بھی پیش کر لگے اپنا عقیدہ نبوت بھی پیش کر لگے لیکن اللہ فرماتا ہے ہم کسی بندے کو جب بنائیں گے نا یوم نر کل اناس ہے امام ہم تو ہم اسے کہیں گے کہ اکیلے نہ آنا اپنے نام اچھا کلہ شیعہ نہیں کل سنی نہیں کل اہل حدیث نہیں کل دیوبندی نہیں یوم ندعو کل اناس ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا اب امامت کی ضرورت وہ بندہ محسوس کرے گا جتنا وہ انسان ہوگا امامت کی اتنی ہی ضرورت ہوگی جتنا وہ انسان ہے کیونکہ انسان کے لیے امام ہے اور امامت ہوتی ہی انسانوں کے لیے یوم ندعو کل اناس میں امام ہے ہم ہر انسان کو بروز حشر اس کے امام کے ساتھ بلائیں یہ امام نال بلانا اللہ کا رحم ہے امام نال بلانا اللہ کا کرم میں سمجھنا وہ کرم کو بہت کم لے ہے عادل ہونے کے باوجود عادل ہونے کے باوجود اور ہر شے کا گواہ ہونے کے باوجود اس کرم کو بڑا کم لے حشر والے دن کرم تو اینا کم لے کہ مسکینہ سیدھا نہیں بلایا اللہ ساروں بھی بلا سکتا ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ انہاں غریباں نے نماز کسی کو پوچھ کے پڑھی انہیں کوئی پوچھی کسی امام کو انہیں ہاتھ بنا دیتے کسی امام کو پوچھی انہیں تھلے کراتے کسی امام کو پوچھی انہیں ذرا تھلے کراتے کسی امام کو پوچھے انہیں کھلوا دیتے اللہ فرمایا تسی کلے کلے آئے ٹائے نہ چڑھ جائے دے امام نو نہ لے امام کو پوچھے جس روزہ 10 منٹ پورا کھولے اس بھی کسی امام کو پوچھے جس 10 منٹ بعد کھولے اس بھی کسی امام کو پوچھے اللہ فرمایا میں تواڈے نال رعایت کرنا تسی عام آدمی ہو پہلا میں امام نو پوچھاں گا تم کھلوائے کیوں تو بنائے یہ ساڈے تے بڑا کرم ہے یہ مطلب سب تو پہلا امام جواب دیں گے بے فکر ہونا چاہیے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی امام ہے اصل امامت کو جڑی اہمیت نال سمجھے اسی قرآن چ بیان کرنے کی اس واسطے کہ اسی ایڈے محتاط بندے ہیں ایڈے محتاط رکھتے ہیں کہ اسی نماز ساری دنیا باج مات پڑھتی ہے آگے کھلوتا وہ امام ہے
امام آندے انہوں جڑا اگے ہو امام آندے انہوں نے جڑا اگے ہونے والے انہوں امام آندے پہلی گل تے کہ اسی حضرت علی تو پہلے مصطفیٰ نے امام ماننے ہیں محمد او امام ہے علی بھی جدھر پیچھے کرو ساڑھا امامت دا معیار ہے نہیں کسی رسول خدا کائنات دا امام ہے اور بندے آکھتے کہ رسول پاک تسی امام مانتے ہو تو امام تے پھر تیرا ہو گیا بھئی 12 جگہ ہے نا 12 امام مشہور نے پھر نبی پاک تسی امام مانتے ہو پھر تیرا امام آ گیا کرو پھر 12 امام کیوں مانتے آؤ میں پریکھا کٹ دینا اے 12 مصطفیٰ دے نائب نے نشین ہے حضور تو بعد ہے امام نے حضور کی موجودگی حضور امام نے حضور کی موجودگی سرکار امام لوگ اندر ہیں شیعہ پوچھتے ہیں اچھا جی بھائی جنہا شیعہ کے مقدر ہونا نہیں تو پوچھے پیندا یا سردائی پیندا یا پانگڑے پکوڑے کھاندا ان واقعی کہ میں ایک روایت سنی ان نارمل بندے کی میں گل نہیں کرتا نارمل بندے کی گل نہیں کرتا جنہیں مکیاں پکوڑے کھاتے ہیں یا پنجہ کی تھی انہوں پوچھی کہ یار میں ایک روایت پڑھی میرے گھر اچھا انہوں پوچھنا کہ میں ایک روایت پڑھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایک بہن تو میں منہ نیڑے کر دینا انہوں پھیچنوں نہ کرنا کسے کرنا میں آپ ہونا لو جناب حکیم میں کوشش کرنا اب خطرہ ہے کہ بچ بھی رہنا پیر رکھنا پورا جا فاصلہ رکھنا اچھا یہ فرماؤ کہ میں کی عرض کر رہا سنا ہاں پانگڑے بندے کو پوچھی جی پیتی ہو گئی تے پین تو ایک 5-7 منٹ بعد پوچھی تاکہ چنگی طرح چڑھی انہوں پوچھی کہ میں ایک روایت پڑھی ہے کہ ایک قافلہ جا رہا سی نبی پاک بھی بیچ سن تے مولا علی بیچ سن تے صحابہ بھی بیچ سن نماز کا وقت ہو گیا کہ حضرت علی اگے کھلو گئے تے نبی پاک پیچھے کھلو گئے تے حضرت علی نماز پڑھائی نبی پاک دے اگے کھلو کے تے نبی پیچھے کھلو کے پڑھے اس پاہمیں پیتی یہ پاک تو سمجھنا وہ بے ہوش ہے وہ سکنے کو حیادی گل کر کر یہ سلام نہیں ہو سکتا دماغ ٹھیک ہے تیرا ہوگا نہیں میں ایک بندر پیتی بیٹھی وہ یقین کرو دجھے بندر کو پیاندا سی پیتی میں چڑھی تینوں انجلی ہو جائے وہ تینوں آگے گا پیتی میں چڑھی تینوں بے ہوئی سمجھنا وہ گل کرنا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ حضرت علی اگے کھلوتے ہوں تے نبی پیچھے کھلوتے ہوں ہوش کر علی ساڈا امام ہے محمد دا امام سرکاری دوانوں پہ امام نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت علی اگے کھلو جان تے نبی پاک دے پیچھے کھلو جان پھر مہربانی کری میں جب نارمل دی گل کیتی ہے ہن کسے نارمل بندے دا غصہ نہ کری جڑی قوم نبی دے اگے علی نو کھلار کے راضی نہیں نہ ہے کسے نو نہیں شیعہ میں بھی بعض جماعت نماز ہوتی اور اگے کھلوتا ہوں ہے سارا جہانوں امام آندہ ہے اسی کو پیش نماز آنے بھائی ساری دنیا میں امام آندی امام کعبہ کیا دینا امام کعبہ دا بنا کعبہ دا امام امام کعبہ امام مسجد مسجد دا امام تین اللہ بیٹھے اور انہوں لوگوں دا امام ہو سکتا ہے
اچھا جی وہ اسی کو پیش نماز کیوں بنے خدا کہہ سکتے ہیں مانوی اعتبار نہ کہہ سکتے مانوی اعتبار نہ تو مستریاں کوئی سال ہوتی ہے نا دھاگے دے وچ دھاگے دے سال نہیں ہوتی وہ ناٹو جا جڑا وہ لوہے دا وہ رکھیا ہوتا ہے نا اگے اگے وہ انج رکھ کے ویندے ایک ایک رکھ کے پھر ویندے ایک اثر لگے انہوں بھی عربی چ امام آندا انہوں بھی امام آندا ہے وہ امام ہوندا ہے انہوں اگے رکھتے ہیں اگے رکھتے ہیں پیچھے ایک لا لئی تے اگے امام رکھ کے بیٹھے ایک لا لئی تے امام رکھ کے بیٹھے ایک لا لئی ادھر مطلب امارت سیدھی رکھنی ہوے تے جویں سال ضروری ہے نا دین سیدھا رکھنا ہوے تے امام سیدھا رکھنے واسطے اگے امام دا ہونا ضروری ہے اسی پیش نماز کیوں آنے صرف اس واسطے تاکہ امامت کی لفظ اپنی اہمیت نہ کھو بیٹھے کیا بات ہے جناب ہے بہت شکریہ تاکہ امامت کی لفظ اپنی اہمیت نہ کھو بیٹھے جن امام آکھیے پھر انہوں نے امام آکھی لو جناب ہے اسا امامت پڑھنی ہے امامت کے تحت پھر مولا امام علی نقی دی بارگاہ کیا ہونا ہے تھوڑی امامت پھر پڑھنی پڑنی پہلے جو کہ دلائل دینے پڑنے یہ سارے ہاں امام ہوندا کیسا ہے لو جی جے تے قرآن دے میرٹ نو دیکھا جائے گا تے بندے حساب لایا ہوئے اس قرآن چوں کہ امام آندے کنوں نے امام آندے کنوں نے پھر بندے یہ بارہ میں میرٹ دی بارہ ہوتے ہیں میں قرآن حکیم دیا چند آیات پڑھتا ہوں یہ تفصیلات بہت زیادہ بہت لمبی ہیں ہاں البتہ میں جناب دے سامنے 2-3 آیتوں سے عرض کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے سورہ مبارکہ مزمل کی آیت نمبر 15 پڑھی بہت شکریہ آیت نمبر 15 سورہ مزمل خالق فرماتا ہے انا ارسلنا علیکم رسولا الیکم من الا من تم دا میں تم جو السلام علیکم تم پر سلام وا علیکم تم پر بھی سلام مہربانی ایک قوم ذرا سے رکھنا اللہ فرماتا ہے انا ارسلنا متکلم میں نے ہم نے انا ارسلنا ہم نے بھیجا علیکم تمہاری جانب ہم نے بھیجا تمہاری جانب رسولا ایک رسول ٹھیک یہ جڑا تم آکھے نا تم علیکم اس تم میں صحابہ بھی آندے نے اسی بھی مکہ والے بھی آندے مدینے والے بھی آندے شام کوفہ بصرے والے بھی آندے لاہور والے بھی آندے اسلام آباد والے سارے وچ آندے نے ہن این کرے تم میں کہنا تم انہاں سے میں بھی شامل ہاں ہن میں یہ ترجمہ کرنا ہے تو سا صاحب رکھنا اپنے آپ میں آندا ہے کہ میں بیچاں میں پہلے کانفیڈنس کر دینا میں بیچاں فکر نہ کرے میرے انگلی کر کے آندا ہے علی دا منکر تے آندا میں ہاں انگلی تے برابر کرنا میں تانوں قوم آکھن لگا میں محترم سامعین تانوں قوم آکھن لگا قوم چونکہ قرآن چنا ارسلنا علیکم ہم نے بھیجا وہ ہم تو مراد میں نہیں وہ ہم تو مراد ذات بہادی ہے وہ بھی آندھی ارسلنا ہم نے بھیجا علیکم تمہاری جانب اس تم میں تسی بھی ہوندے میں بھی ہونا دھیان سنو اللہ فرماتا شاہدن علیکم میں نے تم پر اسے گواہ بنا میں نے تم پر اسے گواہ بنا یہ مطلب ہے اس دور پہ جڑے تم سن انہوں نے بھی نبی گواہ ہے ایس دور پہ قوم نے قرآن تے ہے نا وہی اللہ کہہ رہے قوم تمہاری جانب ہم نے رسول کو بھیجا اور گواہ بنا کے بھیجا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں جس طرح اس دور میں گواہ تھا محمد آج بھی گواہ ہے کیا کہنے بابا نبی اس دور میں بھی گواہ تھے آج بھی گواہ ہیں اور گواہ اسے کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو مطلب ہے نبی گواہ ہے اس دور میں بھی اس دور میں بھی جلدی جلدی بولنا امامت قریب آ گئی یہ مطلب ہے وہ بھی نبی ہے سر آج بھی نبی ہے بے شک امامت کا وضو یہ امامت کا وضو نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوگی پہلے وضو پھر نماز جس امامت سیکھنی ہے اور پہلا مننے رسول نو کہ اس وقت بھی تھے آج بھی
نہیں کر رہے آندا امامت نال کی جوڑ رسالت دا ہی امامت نال جوڑ اور امامت دا نبوت نال جوڑ پہلے بندے منن کہ رسول ہیں کہ ہیں کم شاہدن علیکم تم پر ہم نے گواہ بنایا ہر نبی اپنی امت کا گواہ میرا نبی ہر امت کا گواہ میرا مطلب آج نبی گواہ ہے جن نے نہیں نہ مننا کہ آج نبی ہے انہوں نہ علی دی امامت سمجھے چاہیے نہ مہدی علیہ السلام دی امامت سمجھے پتہ کیوں اس واسطے کہ ہر دور کا نبی اپنی امت کا گواہ میرا نبی ہر امت کا گواہ بندے تھے ہوندے نہیں کہ گواہ حاضر ناظر کیوں وہ جان دیں اگر ہم مصطفیٰ کو امت مصطفیٰ میں مصطفیٰ کو گواہ مان گئے تو پھر وہ آیت پڑھنی پڑے گی کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ میرے حبیب یہ کافر تجھے کہتے ہیں کہ سارے جہان پر تو گواہ ہے تیرا گواہ کون ہے کافر تجھے کہتے ہیں کہ تو رسول ہی نہیں قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ان سے کہہ دے میری نبوت میں دو گواہ ہیں ایک نہیں ایک اللہ ہے اور دوسرا وہ شخص اے ترجمہ آگے پڑھ لو ایک اللہ گواہ ہے اور دوسرا وہ شخص والا ترجمہ دیوبندیاں لکھے شاہ رفیع الدین میرے قرآن میں ایک اللہ گواہ ہے رسول کی رسالت کا اور دوسرا وہ شخص مذہب شیعہ کے غریبوں پر توحید کی نفی کا الزام لانے والوں قرآن پہ میرے ہاتھ ہیں نبی کی نبوت کی دو گواہ ہیں ایک اللہ اور ایک وہ شخص دو گواہ ہیں دو اللہ نہیں یہ دو گواہ دو اللہ نہیں دو شخص بھی نہیں یہ دو گواہ ہیں نبوت کے یہ دونوں اللہ نہیں یہ دونوں شخص بھی نہیں ان میں سے ایک اللہ ہے ایک شخص ہے اور لوگوں اللہ شخص نہیں ہوتا اور کوئی شخص اللہ نہیں ہوتا اللہ شخص وہ خالق شخصیات ہے اللہ نے شخصیات کو خلق کیا اللہ ہے شخص ہے گواہ دونوں ہیں ایک اللہ ہے ایک شخص ہے میں کہ اللہ گواہی تو برابر ہوتی ہے بندہ ایک ہوگا ہمیں بندہ تو جانا ہوگا اور دو پیش کرنی پڑے گی گواہی برابر کرو ایک اللہ گواہ ایک بندہ گواہ ایک خالق گواہ ایک مخلوق گواہ ایک عابد گواہ ایک معبود گواہ ایک ساجد گواہ ایک مسجود گواہ ایک ہی بڑے ایک گواہی برابر کیوں ہوگی اللہ بنا تیرا مسئلہ نہیں اپنے مسئلے سے توجہ دے دی ہے اپنے تو وڈی گل نہیں کری دی اپنے تو بڑے دے نصاب نو ہاتھ اپنی گلی دی ناڑی نہیں بننی موٹر میں بنوا دیا گا اپنی حیثیت گریا کی گل کر اللہ فرمایا تیرا مسئلہ نہیں وہ بندہ ہی رہے گا میں اللہ ہی رہا میں خالق رہا گا اور مخلوق رہے گا اور سجدے سے مینوں آکھے گا سبحان ربی وہ میرا رب ہے پھر میرے ساتھ وہ گواہی دے گا میں گواہ رہوں گا غائب رہ کر وہ گواہ بنے گا ظاہر ہوگا کیا بات ہے میں کیا اللہ نے میری گواہی برابر کی ہوئی فرمایا وہ تیری ٹینشن نہیں میں اللہ رہوں گا وہ بندہ رہے گا گواہی دی جاتی ہے آنکھوں سے دیکھ کر
रसूल है, रसूल गवाह है उम्मत का, अल्लाह और वो शख्स दो हैं जो गवाह है नबूवत और रिसालत के, नबूवत और रिसालत के। हजरत अली ने किसे पूछा तेरे सिर्फ तो इस कलाम किसने साल करा, मेरे मौला ने किसे पूछा तो मुंह देखना इबादत है, कह सकते सर तेरा देखना इबादत है। अली एक है ही नहीं, अली का कोई और उनका देखना और तेरा देखना। मेरे मौला फरमा उन्हें मुझे ਤੁਹਾਡਾ मुंह देखना इबादत है। हजरत अली फरमाते हैं रसूल ने कहा कायनात में मौला फरमाया रसूल पाक तुसी किसी मुनारे वाल जन्नत फरमाया नबी ने जन्नत के नौजवानों के सरदार हसनैन ने तुसी उन्हां दे सरदार फरमाया नबी ने पूरी सौजा जन्नत दी औरतां दी सरदार पूरी कायनात दी औरतां दी सरदार फरमाया नबी है। वो कहने लगा कि मैं गल पूछ रहा फरमाया वो पूछ वाह वाह कहने लगा किसे फजीलत कोई ऐसी है जिन्हें तुहानू कदी फखर है बैठ के सोचा होगा कि वो मैं ऐसी सारियां ने तुसी सब ठीक है लेकिन तुसा कदी आख्या मैं मेरे मौला फरमाया सिर्फ एक बात जिस पे अली फख्र जिस पे अली फख्र करता उस पूछा जी वो दसो फरमाया कभी कभी बैठता हूँ तो मैं अपनी जात के मुताबिक सोच के उसका शुक्र अदा करता हूँ और फख्र से कहता हूँ कि मैं वो हूँ। फख्र के साथ शुक्र करना अली की सुन्नत है। मजे लेता हूँ कि मैं वो फरमाया मैं सोचता हूँ मैं वो हूँ जिसको अल्लाह ने रसूल की रिसालत की गवाही में अपने पहला अल्लाह की गवाही दरमियान के रसूल की गवाही फिर हज़रत अली की गवाही लो जी दी दो गल्लां मरकज़ बनाई ना नबी पाक ने ते फिर असीं सारे जहान नूं दस रहे हां जिन्हों इहदे तो पहला मन्निया वो भी इहदे कोलों पुछ के मन्निया जिन्हों मेरे तो बाद बने और फिर जिला तरतीब पहले अल्लाह फिर रसूल फिर अली दरमियान से मुस्तफा हमने दरमियान में नबी की गवाही दे के
پریشان نہیں ہونا میں تواڈے نال ہوں اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا ہم نے تم میں ایسے ہی رسول بھیجا جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا جن کی سمجھ آئیے چپ ہو گئے یہ سمجھ آئے تو بندے روڑا بند ہے یہ جنہوں سمجھتے ویسے دن کہنا لگنا رہے سارے سن سارے سن ہے بھی داد ہی کئی زبانی کلامی پہ دے دیں نقدوں میں نقدہ بہت شکریہ ہے شیخ صاحب مولا تو زندگی دراز کرے ایک ولولے مولا السلام میں بھائی مولا تو ایڈا قوانا تے پیش ہوتے نا بندے وہ دا مطلب ہے نہیں وہ دا مطلب صرف ہے نہیں کہ میں تنو صدقہ بدے وہ دا مطلب ہے کہ جو پیار ہے ٹھیک پیار بہت شکریہ اصلے جو نہ آگیا پہ جو آنا پیا ٹھیک ہے مولا تو جزا دے کہ میں کہتا سا گل دی سمجھ آ جائے تو بندے نعرے مارتے ہیں ایس گل دی جنہوں اٹھاؤ آپ کو ذرا ذرا ہستا ہے پیا گل کوئی نہیں کرنا بندہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہو جاتا نہیں کر کے مثلا اللہ فرماتا ہے میں نے اسی طرح تم میں رسول کو بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا چلو فرعون نے ایک رسول ہی ہے ساڈا نے ایک رسول ہی ہے چلو وہ تو دونوں ٹھیک نے وہ بھی رسول تو وہ بھی رسول ہوں میں ایک میں آخا بھی وہ بھی فرعون ویسے ایسا بھیجا ہوں جی لفظ کما جو ہے نا کما کما دا میں نے جس طرح کے میں تو انہوں آخا میں آپ کو اسی طرح مجلس سنا رہا ہوں جس طرح کے میں عیسائیوں کو سناتا ہوں پریشان ہو جو گے اللہ کسی آپ کو جب اور بھی کیوں نہیں کرتا کرنا کہ اسی تو انہوں اس لیے مجھے سنان لگا جو میں سائنیاں نو سنانا یہ تو کیوں نہیں کرتی جی بھائی سائنیاں کون جی آپ ہوئے میں سنانا جی میں مومن ہو کے سنانا جی میں آخر میں ہوئے سنان لگا جی میں سائنیاں نو سنانا تو جی میں توڑے چہرے ہو گئے نے کی حال ہویا ہوئے گا جتھے اللہ نے فرمایا اے عرب دے مکے دے بندے ہو میں تو آجے انجی رسول بھیجے ہیں جی میں فرعون والے رسول بھیجے بندے نے پتہ کی رہ گیا اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما آیا کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ تو رحمت بھیج محمد پر محمد کی آل پر کیسے جیسے انہوں نے رحمت بھیجی ابراہیم پر اور ابراہیم کی تشریح کٹ کرنا درود ابراہیمی تھی میں نہ بندے پڑھ دے رہے ہیں اس وہ بندے پڑھ دے نا اللہم صلی اللہ محمد جی اوہ وچ علی ہونے جدو اللہ کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اصل کی گل ہے کہ بندے اللہ دی بارگاہ دی التجا کرتے رہے اے جیڑیاں برکتاں ابو طالب نے کی تھی سڑی نہ ہو یاری تے کر دے ایک کمال میں نے جس طرح کے یہ مطلب درود ابراہیم دی حالت ہے یہ مطلب ہے آگے محمد تے درود پڑھ لگیا جدو اسی درود ابراہیمی پڑھ دیا ادھر سمجھ آؤندی ہے بھی اگے بھی ایسے ہے سن جنہوں نے درود سی کمال دسدا ہے کہ اگے بھی ہے سن ایتھے اللہ پر فرماتا ہے کمال سن انا فرعون رسول جویں میں فرعون نے کہیا سی نا ایک رسول ایویں میں تواڈے والے کہیا جی بول بھائی بول جی اگے فرعون ہی کوئی نہیں سی اگر اگے فرعون کوئی نہیں سی تو اللہ نے کما کیوں رکھا میں تھوڑی ٹینشن دور کر دوں ایک لمحے جس کے سامنے ایک فرعون
موسیٰ کہتے ہیں. جتھے ایک فرعون ہوئے اتھے علیہ السلام میں بھی کام چل جائے. جتھے کئی فرعون ہو اتھے وہ ہوگا جڑا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ہون کسا بولے ہونا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صلی اللہ علیہ ہی نہ ترجمہ کرے گی. اصل میں اگر فرعونیت نبی کے زمانے میں ختم ہو جاتی تو علیہ وسلم ہی رہتا. فرعون نبی کے بعد بھی آ رہے تھے ان کے علاج کے لیے علیہ ہی ہوئے. میں امامت سے صلی اللہ علیہ وآلہ کئی بندے میں صلی اللہ علیہ وسلم کئی یہ دو بھی کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی یہ دو کہا ہے حضور صلی اللہ وطن والے ہی نہیں کیا کہ میں دسنا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی وہ جانتے ہیں اگر ہم آلے ہی کہتے تھے تو امام بھی آلے ہی سے ماننے والے. آلے ہی سے مانے 12 مانے ہیں ہم اور آلے ہی سے مانے. اوہدے واسطے قرآن دی ہو راج پڑھ لو جناب یہ سورہ مبارکہ مائدہ پڑھ. سورہ مائدہ دی آیت ہے ہن اجے بھی کوئی بھول گیا تو دے مقدر میں آیت کا نمبر ہی 12 ہے. آیت کا کی نمبر 12. اللہ فرماتا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ تحقیق اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے کیا وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا کہ موسیٰ کے بعد آوارہ گردی نہ کرنا 12 سردار ہیں. آوارہ گردی نہ کرنا 12 سردار چھوڑے گئے ہیں. کتنے؟ 12. ترجمہ شاہ رفیع الدین تشریح شاہ عبدالقادر محدث دل اے جنہیں ترجمہ کا قرآن بچوں بیکھے ہو میرے نہ پڑھ جی مہربانی گئی تھلے تھلے ترجمہ ہوگا یا شاعر تک بھی لکھیا ہوگا. کئی باری بچ تفسیر لکھنا ہو رہا ہے تو تھلے ترجمہ لکھنا ہو جنہا میرے کو اس ویلے قرآن ہے ایک تفسیر بھی دیوبندیاں دی ادھر تک میرے کو شروع تو یہ کہ میں نے صحابہ ہو گیا ہے. میں مہری کرنا چاہتا تو میں تو سلوات پڑھا کے آئے کر لیں جیڑی میں دل کرنا کرنا تو میں نے صحابہ ہو گیا ہے. پاس سے آدھا صحابہ ہو گیا ہے. پھر میں شروع کو یہی میں نواں بھی نواں کیسے کمپنی کا لینا نشانیاں لانی سوکھیاں. لو جناب یہ شاہ رفیع الدین کا ترجمہ ہے. شاہ عبدالقادر صاحب محدث دل بھی انہوں نے تشریح کی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان فرمایا بنی اسرائیل سے عہد لینا. بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا آئے ہیں. فرماتے ہیں یہ عہد حضرت موسیٰ کی زندگی کے آخری حصے میں لیا گیا. حضرت موسیٰ کی زندگی ظاہری کے آخری حصے میں یہ عہد لیا گیا. ایک ارزنج ہے کہ ہم نے تمہاری جانب اسی طرح ایک رسول کو بھیجا جس طرح فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا. مماثلت لکھنا مہربانی کرنا زیادہ کر پانا نہیں. مماثلت لکھنا نسبت لکھنا. وہ فرماتے ہیں یہ حضرت موسیٰ کی زندگی کے آخری حصے میں لوگوں سے عہد لیا گیا کہ موسیٰ کے بعد 12 ہیں
جن کی تم نہیں اطاعت کرو. تھلے لکھتے ہیں اور یہ سورت مائدہ بھی محمد کی زندگی کے آخری حصے میں ہوتا بھائی کیا بات ہے بھائی معاشرت دیکھنا بچہ گڈی چڑھتا ہوئے تو کوئی بزرگ ویڈیو بناتا ہو ویڈیو بنا اور پیچھے ہٹتا ڈگ پہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں ڈگ دے دی تھلے ڈگ کے کوئی نقصان ہو جائے نہ تو پچ جائے وہ ویڈیو بابا کول سام چلے وہ پوترا آخے میں گڈی لانی ہے کبھی فضول مثال نہیں دیتی ہوں میں بہت مثال نہیں نے دسنا ہے کہ وہ بابے نے اپنے پوترے نے وہ پچھلی ویڈیو کیوں ہے نہیں کیوں بخائی سبق مطلب اس پرانی ویڈیو اس بچے واسطے سبق ہے اس پرانی ویڈیو اس بچے واسطے سبق ہے جے نبی دی امت واسطے اے موسیٰ والا سبق نہ ہوتا تو سنان دی لوڑ گئے اللہ کی ویڈیو پہ اٹھاتا ہے امت مصطفیٰ کہ ہم نے عہد لیا اس کی زندگی کا بھی آخری حصہ تھا جس میں عہد لیا گیا اور پیغمبر کی زندگی کا بھی آخری حصہ تھا جب سورہ مائدہ نازل ہوئی سورہ مائدہ میں یاد رکھنے واسطے ایک مائدہ آسمان تو نازل ہوا سی ایک کھانا سی مائدہ کئی بندے مجلس نو لنگر دی وجہ تو یاد رکھ دے کئی مجلس نو پڑھنے والی وجہ تو یاد رکھ دے لنگر اچھا ہوئے تو ہمیں یاد نہیں دے میں ایک بندے نے دیکھا وہ ماڑا لنگر سے پھر بھی یاد میں ایک جگہ گیا راتوں ہی شام کے بعد پہنچا بڑی دیر کی گھر وہ کتے چوڑا میں تھوڑی جی کوئی کرک رہ گئی سے اچھے طریقے نہ کسی دھوتے نہیں ہونے نیچے کے پکا تو مٹی تھوڑی تھوڑی بیچ میں رہ گئی وہ پہ کھانا جی میں اندر بڑھیا میں لنگر کرنا نہیں میں کرنا آج میں کی پکا ہے وہ سکر ریٹ چاؤ اس واسطے لنگر چنگا ہوئے تو ہمیں یاد رہ جانا جویں دا ہوئے تو آ جانا میں باری فرمانی میرے عزیز دوستو جے بندے نو مائدہ یاد رہ گیا کھان پین دی وجہ تو وہ یاد رہ گیا کھان شہر مائدہ میں کہ جنہوں یاد اجے بھی نہ رہا وہ مولی کرے اے وہ سورت ہے کہ جو اللہ نے آگیا جی اے نہ کیتا تے کا کھوئی نہیں میرے خیال ہے ہوں یاد رہے اے سورہ مائدہ دی آیت نمبر آیت نمبر نہیں بانے اگر تشریح جو بندی دوستی وہ سواد بہت ہے اس کے واسطے مناظر دی لوڑ ہی نہیں میں کہا وہ ہے تسیہ نہیں جو ہے نہیں مان گئے جنہا مان جائے انہا مناظر دی نہیں جنہا مان جائے انہا مناظر دی نہیں سارا مناظرہ کوئی نہ کرے ہی مان گئے وہ فرماندے نے موسیٰ کی زندگی کا بھی آخری حصہ تھا جب عہد لیا گیا اس کی امت سے اور حضور کی زندگی کا بھی آخری حصہ تھا جب یہ آیت نازل ہوئی آئے ہے وہ فرماندے نے یہ آیت جب اتری تو اس امت کا قصہ اس امت کو سنایا گیا اس امت کا قصہ اس امت کو سنایا گیا ان کا وعدہ ان کو یاد دلایا گیا کیوں جب لوگوں کی توجہ ہو گئی کہ ہمیں بنی اسرائیل کا وعدہ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے تو رسول خدا نے فرمایا میں بھی تم میں 12 ہی چھوڑ کے جا رہا کیا بات ہے میں بھی تم میں 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور لفظ کی ہے فرماتے لوگوں اشارہ کیا حضرت نے بتایا کہ میری امت میں قرآن پہ ہاتھ لے میرے دورے میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے قوم قریش سے قوم ایک پکی گل ہے 12 ہوں گے دوسرا خاندان ایک دے ہونا خاندان ایک میں قریشیہ میں بحث نہیں کرتا اس واسطے قریشیہ کے بعد پاکستان کی مشکل ہے جیسے امیر قریشی اور نہیں تو غریب
ਮਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਡੂ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਆਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਅੰਤ ਮਿੰਨੀ ਵਾਲਾ ਮਿਨ ਹੋ जनाबी मोहम्मद लिखा है कुल्लुहुम मिन बनी हाशिम और 12 के 12 हाशमी होंगे वाह वाह हाशमियों का भी मैच नहीं करता क्योंकि इनसे कि मैं कुरैशियों का रहा ना मैं नहीं करता मैं नहीं किसी हाशमी नहीं करता ऐसे कि तकरीर बंदे ध्यान में सुन लग पड़ना और मौलवी भी हाशमी हो जाए सारे तो किसी नाराज नहीं करना चाहता जी पक्की गल ना पक्की वो मैं कुरान के हाथ रख के करना भावे कुरैशी कहने ने तो भावे हाशमी कहने नबी 12 छड़ के गए ना नस्ल होना दी चार पक्के भी होना चारे एक खानदान लेकर प्यार तो सब बर्दाश्त करना अलामा वहीदुज़्ज़मान अल हदीस वो फरमाते ने उलमा ने खुलफाए राशिदीन के बाद खुलफाए राशिदीन को समझ वो फरमाते ने खुलफाए राशिदीन के बाद पहली ना बहस ही मुकाशी उन्होंने आगे बहस करने चार पक्के चलो मियां ठीक मौके ये तू बड़ी भला मानसी
ایک بڑی مصلحت ہے کوئی بندہ پیش نہیں کر سکتا جو اسی پہ کرنا یہ بھی سارے واسطے اوکھا ہے قرآن دی قسم ہے کیونکہ جڑے خلفائے راشدین جنہاں چار نو کیا جاتا ہے انہاں وچوں صرف ایک دی اولاد تے صدقہ حرام ہے چلو فرض کیتا کہ خلفائے راشدین ٹھیک ہو گئی اس تو بعد اگر راشدے ہو پورے کرنے نہیں کرنے وحید الزمان اہل حدیث کوئی صحیح مسلم دی شرح کیتی ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث میں کسی چیری چیز ڈرائیور دی گل نہیں پکڑا میں کہنا علامہ وحید الزمان اہل حدیث صحیح مسلم شریف دی شرح کیتی ہے توڑے اردو بزار پڑھے قریب پڑھیا پیا دیکھیں تسی لیا جائے ذرا مسلم شریف ان کھول کے دیکھیں وہ دی شرح کرنے والے علامہ وحید الزمان اہل حدیث وہ بڑے کمال نے اے ہو جائے اہل حدیث لب جانا جتے میں دل کردہ ہاتھ چومنا کرونا ہوئی وہ شرح مسلم صحیح مسلم دی شرح جی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جتنی جنگیں مسلمانوں نے حضرت علی سے کی ان سب میں علی حق پہ تھے بڑی تراش خراج کی ہے کیا کیا ہے تراش خراج کی ہے تراش خراج کو کی تھی وہ فرماتے پھر لوگوں نے باقی کے آج پورے کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بنو امیہ میں سے لیا ہے اور کچھ لوگوں کو بنو عباس میں سے لیا ہے تاکہ وہ نبی کے چھوڑے ہوئے 12 پورے کیے جائیں نبی آخیا سی ایک خاندان میں اللہ دیا بندہ چار روز ریڑی تو بالا چار روز ریڑی تو نام چھوٹے پٹے چھوڑے نہیں رہے اور لوگوں سے مارتے جانے ان سے ہی کوئی نہیں رہے
کتوں لے کچھ بنو امیہ میں سے لیے اور کچھ بنو زمان ہے رجیز میں دیکھ نہیں سکیا اگر دنیا پہ کل گئے کچھ کمال کے بندے سب فرماتے نے دراصل علماء تراش خراش وکرم چو وہ فرماتے نے دراصل بنو امیہ اور بنو عباس میں سے انہیں لیتے ہیں جو ذرا اچھے اچھے تھے شکریہ ذرا اور کئیوں کے مطلب لگتا ہے یہ خیال نہیں یہ دو کٹھے جوڑ کے بیٹھے رہ رہے ہیں ذرا دو میں یہ تو آگے مجھے سن کوئی نہیں بندے وہ پہلا بدلنے جڑا ذرا اچھے ہیں وہ امام بارگاہ جاتے وہ دسیے جڑے سارے ہی اچھے فار ایگزامپل کی دساں کتنے اچھے ہیں حضرات جتنے محمد اچھے ہیں مرضی کرے میں کہیں تو بغیر کل نہیں کرتا جتنے رسول اچھے ہیں اتنے یہ اچھے ہیں ان کے رسول جیسا اچھا ہونے کی دلیل بتاؤں جو درود رسول پہ ہے نبی کے حسب کیسا ان کا علم نبی کا علم آخری تیجی کرنے قرآن پہ ہاتھ رکھتے کو مسلمان زبان درازی کر کے نہیں بسے کہ حضرت موسیٰ کے لیے ایک وقت آئے جنہوں نے حضرت خضر نے پوچھے ایک کیویں کیتے ایک کیوں کیتے میرا مطلب ہے موسیٰ جیسے کلیم اللہ کا لیے ایک وقت آئے اس بھی کسی کو پوچھے کہ میں نے وہ علم دے وہ جمعہ ہی کوئی نہیں اللہ کی کائنات ہے جنہیں کو مصطفیٰ نے پوچھا ہوئے بہت شکریہ اللہ کی کائنات ہے جنتا سارے زیادہ تو زیادہ بندے راہ پوچھ دیں میں سیدھا آ جانا موچی دروازے تو پہلی باری آیا تھا کھجر ہو گیا ہوں سیدھا اتنے آ جانا اتنے دوست سانوں کو میرے پہ بس موقعی کر اگوں پھر وہ گڑیاں کا نہیں پتا وہ پھر اگے لگ جانے میں بھاویں کتا سیانا وہ اگے لگ جانے اللہ دیا بندے راہ لبنا ہوئے تو سیانے نو اگے رکھی لائے جنی باری تواڈے کول یہ محبت نال میرے کوئی کم از کم 12-14 دوست گئے ہوئے 12-14 زبان نہیں کھول سکتا کہ نبی کسے کو مسئلہ پوچھا نہیں رائے پوچھ رہا ہوں رائے پوچھ رہا ہوں میں ایک اچھی گانا کی شاید نہیں کر سکتا رائے پوچھ رہا ہوں جتنے لوگوں نے نبی پہلی باری کہہ سکتا پہلی باری جتنے پہلی باری بھی کہہ سکنا جبریل کو پوچھ دے نہیں سانو نہیں دس دے اس واسطے کہ رات جاتے جبریل رکے ہے نبی نہیں رکے کائنات تے نوریاں وچ بھی کوئی نہیں جنہوں رسول پوچھے ایک پوچھ دے نہیں ایک دس دے نبی پوچھ دے نہیں نبی دس دے ساڑھے نبی پاک پوچھ دے نہیں نبی دس دے نہیں قرآن دا واسطے کافر
یا مشرک اسا نبی تو بعد او دی جگہ تے نائب رسول تے امام صرف او مننے نے کہ پوچھتے ہیں جڑے پوچھتے نہیں جڑے آج گل میں ہن کرنا چاہنا امام علی نبی علیہ السلام بچہ پڑھانا نہیں لگتے کتنے پڑھاؤ بڑے بڑے صرف ہوں نے خاندان دے میں نے کبھی باہر اسی جگہ انتظام کرتے ہو تو میں پڑھانا چاہنی انہوں نے کہا استاد ایک بڑا کمال ہے حافظ قرآن عالم دین انہوں نے کرتے انہوں نے کرتے بی بی نے کر دیتا میں نہیں پتا کتنا عرصہ گزرے کسے بندے میں پوچھا کہ بچہ اچھا پڑھ رہا ہے ہو سکتا مجھے کعبے کے رب کی قسم میں وہ مجھ سے نہیں پڑھ رہا میں اس سے وہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں نے تراش خراش کر کے کچھ بنو عباس اور کچھ بنو امیہ سے ذرا چھے لیے ہیں لیکن ہم نے اپنی کتاب ہدیت المہدی ایک کتاب ہے اجے میں تک پوچھی کوشش میں کر رہے وہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی کتاب ہدیت المہدی میں لکھ دیا ہے کہ یہ وہی 12 ہیں جو علی سے شروع ہو کے مہدی تک لوگ تو خلیفہ رسول اسے مانتے ہیں جو حکومت کرتا رہا ہو وہ فرماتے ہیں ان 12 کا تعلق حکومت سے نہیں دین کی پیشوائی ہے یہ ہادی بھی ہے اور مہدی بھی ہے بے شک میں کر چکا ایک منٹ سے باقی میرے عزیزو جڑے معجزے مصطفیٰ بکھا سکتے ہیں یہ 12 بکھا سکتے ہیں جڑی عزت عرش سے مصطفیٰ دی ہے انہاں 12 دی عزت مصطفیٰ ہے جبریل دی نظر جیوے مصطفیٰ ہے انہاں دی عزت ہوگی نہیں دے مکہ سے متوکل دا گاؤں سی جیتے حضور نصیر دیتا پیش متوکل دا گاؤں سے بی بی نے دعویٰ کر دیتا کہ میں زینب بنت علی زینب بنت فاطمہ میں 70 سال بعد 50 سال بعد دوبارہ جوان ہو گئے میں ہی زینب کوئی جو نڑا ہوتا ہے یا کسابہ سی بیبی چھوٹی سی اگو تو انہوں پتا کہ یہ چھوٹیاں ہوتی ہیں انہوں نے گواہ بڑے ہوئے سچی کہتے گواہ بھی کوئی نہیں مانتا گواہ بڑے رہتے وہ بڑے جب بندے آگا جی یہ بندیاں کو پریشانی دا علاق کی تھا متوکل پریشان ہو سکتی کیا اس بندے تو صدقے ہیں ہائے ہائے جتی تو منہ رکھ لوا نہ بیٹھ ہو سکے تیرے زندان میں وہ موجود ہے وہ باطل کا فرق ہے جنہ زینب دا رشتہ دار ہر بندے کو نہ پوچھ میرے مولا کوئی بندے گیا انہوں نے کیا پروگرام اے صورتحال بی بی آگی حضرت نے فرمایا متوکل میں شیر رکھے گے فرمایا شیرہ نے پنجرہ کھول دیو اس بی بی کو اندر بھیج دیو کہیں آ گئی تو ساڑھے بچوں ہیں وہ بی بی تک دے دینا گیا ہے ایک بندہ کول بیٹھا سی بہت پیر ایک گل ہے وہ بی بی ہو جنا کر یہ جڑا پہ آندا ہے یہ میرٹ ہے واہ 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 کیا کہتے واہ واہ انہیں جا کے کیا بھی وہ صلاح ہے بنی کہ ان مجھے رہٹ دی بھئی تو ہم نہ کریے ایتھیوپیا اولاد رسول نو درندے کچھ نہیں آتے پہلے تو ہم نہ کریے
ہر تیری عزت تو صدقے واہ امام اٹھ کے کھلو گیا پھر میں چل چلو انہیں جا کے جو تیار نے وہ متوقع کھڑ گئے کام میں نہیں دیکھ رہے چلو داخل ہوئے وہ کھڑو کے پہن واسطے بکھایا چبوترا بنایا کون کھڑو کے میں گھنٹوں کا نہیں سی دروازہ کھولنا سی چبوترے تو کچھ جگہ بنا دی تو اتنے بہ گیا پھر یہ شیر کھل بھی گئے باقی مر بھی جانے کو دس دن میں تو بچے کھل گئے نا میرے مولا نے پہلا قدم پجرے کی تحریر سے رکھے جو میں پڑھے قرآن میرے سامنے پہلا انہا حیوانہ درندیاں تے شیراں تے چند درندیاں بکھیا شیراں پہلے اکھا بند کی دیا پھر اکھیاں درد دیا جدو میرے مولا کے قدمہ تک آئے منصر ایک میں مر گئے امام نے انہوں نے دوبارہ چاہت پھیرنا شروع کیتا پیار دینا شروع کیتا جنہیں پیار دینے سن حیران سی متوقع لیتے دے لوگ بھی اللہ وان اللہ حفیظ جدو پورا حق چھا گیا نا انہوں امام باہر نکلے اکھا جانسو سن امام اکھا میں جانسو سن کھڑے جانا بندے بار کے کہنے کا مولا حق ثابت ہو گئے پریشان ہو گئے اسی کیوں رو رہا میرے مولا فرماتے نے ہمارا جب حیا کیا حیوانوں نے امام علی نقی رو رہا ہے کوئی جنازہ نہیں مہربانی آنسو آگئے سارا جہان بار اپنی ہمارے کچھ کام کیا کرتے میں سلام پیش کرنا اپنے نوجوانوں اپنے اس طرح خوبصورت کاٹنے پڑھے لکھے بھی کاٹنے ایسے بچے وہ سڑیاں تیاں بیٹھی میں گناہگاری کے باوجود ہزار کمی کے باوجود نمازوں میں پتہ نہیں ناقص نہیں روزہ بھی ناقص نہیں جہاں اندر فخر ہے کسے نماز کریں کسے روزے کریں حاجی کی تحقیق سے نا الحمدللہ روزے میں چیز دو گھنٹے میں سن پڑی ہے روزہ رکھ کے فخر نہیں فخر ایک گلتے کہ سڑیاں تیاں نو ہی پتہ لگ جاتا ہے آج سڑے نقصان ہو گیا سڑے نوجوانوں نو پتہ لگ جاتا ہے سڑے فلانے امام تابوت تیار ہے دیکھ جاتے سن تابوت جنہا بنایا گیا بے وارث بے وارث میں کتاب آج کا پڑھتا سکوں میں تو کو پڑھتا تھا کتاب کو میرے کو پہنچی وہ دیکھنے گیا سی بالکل کلے سان امام علی نبی علیہ السلام بالکل کلے سان کوئی بھی نہیں سی معمولی بخار ہو جائے نا تو اپنے آواز ضرور دے بیٹھے ہیں کوئی مانو پانی دے پھر میرے امام کلے نے میرا اللہ میں کرنا قریبیوں کے سر میرا اللہ میں کرنا تے کدی کدی ارشاد فرماتے سن میں نو اپنے نال زیادہ تکلیف دادا تیرے پہ ہوتی ہے 17 قدماں تے ہمشیر کھڑی سی ہر معصوم نو کربلا جانا جی ہر معصوم نو کربلا جانا میرے عزیزاں میرے مولا سنتے باہر نکلے تو کی کہہ رہے سر کہ ہمارا حیا جب کیا جانوروں اور حیوانوں نے کیا یہ گل سچی نہیں 11 محرم کو بڑا اونٹ نکیا اونٹا میں باری باری منہ کو راؤنڈا سی رونا سی اونچی اونچی پھر بنانا سی جناب فضا نے پوچھا مولا سجاد بڑا اونٹ چھوٹے نو کی اندر بی بی پاک نو حضرت سجاد فرماتے نے اماں آج جڑے چھوٹے اونٹ نے انہوں نے آج تک تسے سواری نہیں کی تھی جان بوجھ کے لے آندے نے جان بوجھ کے تاکہ مچھڑ تے نچڑ زہرا دی اولاد نو تکلیف ہوے اونٹ نکیا نو واری واری پہ آندا ہوئی ڈریا
صرف دیر نہیں زیادہ دیر نہیں لوگ اندر جب وہاں سے جنازہ اٹھا تو قرآن مچ گیا کوئی ہوئے تھے قرآن مچتا ہے جنازہ پردیسی کا ہے گل سامر رہی ہے مدینے نہ رہے لاہور موچی دروازے ہائے کی آواز میرے تک آ رہی بے وارث کا جنازہ آج تو کتنا سی جنازے ہوتے جاتے ہیں کلا کلا بندہ گھروں جاتا ہے واپس آ کے تھی کوئی نہیں ابو کتنے سو ہوتا ایک جنازہ سی جڑا آ کے تھیاں نوں دسیے نا ایک جنازہ سی وہ جنازہ اور ہوندا ہے لیکن پھر تھیاں نوں نال لے کے جائیے جنازہ اور ہوندا ہے امام علی نقی علیہ السلام شاید کوئی آ جائے بلانے میں ضرور جنازہ زیادہ کہاں ہوتا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں کہ دعا کروں اے بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ بزرگ بیٹھے نے سید بیٹھے نے مرشد زادی بیٹھے کوئی سید زادی کوئی چھوٹی بچی شاید کی آواز تھی کوئی کربلا جو آ جائے کوئی نبی آ جائے مہربانی کی حضرت امام حسن عسکری غیب وچ مولا نے غیب وچ آ کے جنازہ پڑھایا ظاہر بڑی غربت معصوم کا جنازہ معصوم اس واسطے مولا حسن عسکری پہنچے ضرور میں تے بیٹھ کے فرما دینا میرا پردیس زندہ باد صدقے جاواں مولا دا رضا دے ایک جملہ کھڑا کر سدنا کیوں بارشاں کتھے نے دور نے انہاں واسطے دور کوئی نہیں دور لگدے نے نیڑے ہی کچھ تے انہاں چوں بولو تے آ گئے نے جدوں دا تسی بنان لگے میں تو دعائی دے آ گیا تو سب ہے انہیں جنازہ بس تو سب ہے وہ دیکھنا میں ایک جملہ کر دیگا کوئی میں نے کسے بندے پوچھے ایک منٹ رکو میں نے کسے پوچھے وہ سکے 21 رمضان نو میں آیا عربی سی کہنے کا 21 رمضان نو میں آیا میں صرف امید کا بیوار سن صدم ہونے ساتھ لی میں عقیدت نال سکتا ہے اساں میرے نال کامل ضرور ایک منٹ رکو بالکل تیار ہے اے موچی گرد مسلمانوں آج پھر اجڑ گیا آج پھر سیدہ دے عجیب مصیبت سے میں پوچھا سی میں 21 رمضان نو آیا جنازہ مولا علی دا نکلیا میں اٹھ کے مات لیا کہ ہائے حسین محرم نو آیا جنازہ زین العابدین دا نکلیا میں بات بھی آ گیا ہائے حسین کہنے کا میں 25 رجب نو آیا جنازہ موسیٰ اعظم دا نکلیا میں تو نہ گیا ہائے حسین میں کیا ہوتی کوئی وجہ ہے پاویں کسے دا اپنے چکے ہیں پاویں کسے دا بیگانے چکے ہیں پاویں کسے دا مزدور آ چکے ہیں کسے نہ چکے ہیں ضرور ہے